کہ آج والا ٹیکسٹ پڑھا ہے اور فرق اس کا تو موضوع تھوڑا ہاں جی بڑا دقیق سا وہ ہے، لیکن بنیادی بات جو مجھے جو مطلب جو اگر ایک نقطے کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وہ عنایت یا صفت تدلی جسے وہ کہتے ہیں، جو کہ وہ جو جس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کو اپنے نزدیک آنے کا راستہ دے یا وہ وسیلہ دے سکے، بیسیکلی وہ اس کی جو اصل ہے وہ تو ایک ہی ہے، اور اس کا عالم مثال میں بھی ایک پیکر بنتا ہے. لیکن جیسے جیسے انسان دنیا میں آتے ہیں، ہر طرح کے انسان آتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں، انسانوں کے ذہن تبدیل ہوتے ہیں، ان کے علوم تبدیل ہوتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں 100 سال میں ماڈرن مین ٹریڈیشنل مین میں بڑا فرق آ گیا، تو اس کے حساب سے پھر وہ ہر وقت کے اندر ہر جگہ پہ وہ اس چیز کے تقاضوں کے مطابق اس کا ظہور ہوتا ہے. اور وہ ایسا کہ اصل بھی جو انسان کو اللہ کے سے جوڑتی ہے چیز وہ بھی وہیں پہ رہتی ہے، وہ تقاضا ہی پورا ہوتا ہے، اور جو حالات آن گراؤنڈ ہیں وہ بھی پورا ہوتا ہے، تو دونوں اینڈز کو ملاتی ہے وہ. اور اس سے مجھے بڑا وہ اچھی چیز جو یاد آئی وہ یہ کہ وہ جو ڈائیورسٹی آف ریلیجس ایکسپیرینس ہے وہ بھی ویلڈ ہے، اس میں بڑا کلیئر وہ بات کرتے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ کا بھی ہے نا بائبل میں کہ وہ دیر آر مینی رومز ان مائی فادرز مینشن، یہاں پر مطلب نظر آتا ہے کہ اللہ میاں کہ ہاں ہر طرح کا مذہب اللہ نے خود اپنی مرضی سے بنایا، حالات کے موقع کے حساب سے، لوگوں کے مزاج کے حساب سے. تو اس کی تفصیل ہے بڑی، جو ظاہر ہے بڑی دقیق سی ہے، وہ آہستہ آہستہ اکٹھے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی. سمیہ آپ کچھ اپنے تاثرات پڑھنے کے بعد؟ سر پڑھی تو ہے لیکن کل کی میری کلاس مس ہوئی ہے، تو وہ میں کانٹیکسٹ جو ہے نا تھوڑا مجھے مشکل لگ رہا تھا. ایک جو میں نے ایک تھوڑا سا ایک پوائنٹ جو لیا، اندراج النہایا فی البدایا، اس کا مجھے جو ہے نا تھا کہ یہ مجھے ویسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ ہم نے سٹوریز پڑھی تھی کہ جب شکاری سے جب اوپر پہنچتے ہیں تو پھر اسے کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، اپنے اسی مقام پہ پہنچے. اگر میں یہ مکس نہیں کرتی، مثلا یہ وہی ہے نا کہ جیسے تصوف میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پیک پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ واپس بالکل شروعات کی طرف واپس انہیں لوٹایا جاتا ہے. یعنی اگر اسے میں صحیح سمجھ رہی ہوں، مطلب کہ سوال ہے میرا یہ، آپ نے ہاں لفظاً تو صحیح سمجھا مگر اس کو تھوڑا فرق ہو گیا ہے. مطلب اس کانٹیکس میں اس میں مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے سفر کرتے ہیں ورٹیکل، تو جب سفر کا انتہا ہوتی ہے، نہایت کا مطلب ہوتا ہے اینڈ. جب آپ شروع کیا تو آپ ٹاپ پہ پہنچ گئے نا، اینڈ پہ پہنچ گئے ایکسس کے، تو پتہ چلا کہ وہ اوریجن تھا. اچھا صحیح. راج النہایا، یعنی آپ واپس نہیں پلٹتے بلکہ وہ پتہ چلتا ہے کہ بس اس سے بھی آگے ہے کچھ، یعنی نہیں کہ ہم کہاں سے آئے، انلمیٹڈ ہو گیا نا. نہیں کہ ہم کہاں سے آئے، ہم کہاں سے آئے، ہم آئے ہیں، ہماری کوئی حقیقت خدا کے کوٹ ان کوٹ علم میں ہے نا، یعنی خدا کی ذات میں کوئی ایسی حقیقت ہے جس کا پروجیکشن ہم ہے جی. اور ایک یہ تھا کہ عالم، ہاں جی جی. تو ابھی بات جاری رکھیں گے اتنی دیر میں ہم. ندا آپ اگر اپنے ویوز دینا چاہیں. جی سر، مشکل ٹیکسٹ تھا. مجھے لگ رہا ہے کہ پڑھ کے ہی سمجھ آئے گی زیادہ، لیکن میں نے پڑھا تھا، اس میں ایک دو سوال تھے. ایک تو عادات کی بات ہوئی تھی دوسرے تھرڈ پیج پہ کہ انسان کے جو عادات ہیں اس کے ساتھ کچھ ریلیشن شپ تھا ایک لیول کا، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی عادت ہے. وہ ابھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا آپ سوال آپ کر لیں. بالکل. ایک وہ سوال تھا ایک اینڈ میں نبوت پہ، وہ بھی انٹرسٹنگ تھا. وہ کٹ آف ہو گیا تھا اینڈ میں ٹیکسٹ، لیکن نبوت اور رسالت کی بات ہو رہی تھی کہ وہ کس فارم آف وہ ہے. آئی تھنک فاضل صاحب نے بیچ سے بات کی تھی، تو وہ اس کے ساتھ میں ریلیٹ کرنا چاہ رہی تھی. جسٹ وانٹڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ نہیں ٹھیک ہے، وہ بھی دیکھ لیں گے جب وہاں پہنچیں گے، اس کو دیکھ لیں گے.
جی سمیہ آپ نے دوبارہ جوائن کیا ہے، کیا بات ہماری ہو رہی تھی؟ آپ کچھ کہہ رہی تھی. جی سر، ایک یہ مجھے تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عالم کے اوپر ایک پردہ ہے اور تدلہ اس کے اندر ہے، یعنی وہ پردے کا ہٹنا ہی بیسیکلی ہوتا ہے نا، کہ اس کے لیے ہی سارا کچھ ہے. ایک مثلا مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا تھا اس میں کہ تدلہ کی جو انگلش وہ کر رہے تھے کہ وہ کہتے کہ ڈسینڈ کرنا، مثلا نیچے آنا سارا کچھ، تو پردہ انسان کے لیے ہے یا اوپر سے بھی؟ مثلا یہ تھوڑا سا کنفیوز تھا. بہت ہی اچھا سوال ہے، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. تو چلے پھر جواب دے لیتے ہیں. اس میں اس میں ساری پوائنٹ یہ ہو رہی ہے کہ خدا تو بہت دور ہے نا، تو وہ ان اے سینس اس کا جو ایک قدرت ہے اس کائنات کو خلق کرنے کی، اس کو تدلہ کہا گیا ہے. تو یعنی کہ اس کائنات کو پردہ کہا گیا ہے. پردہ بھی ہے اور تجلی بھی ہے، اور اس تجلی ایک پروجیکشن ہے. تو ایک وہ پروجیکٹنگ سورس ہے، ایک پروجیکشن ہے، اور ان دونوں کے درمیان وہ تدلہ ہے. وہ اس میں انہوں نے بڑا اس میں لکھا ہے، میں شیئر جلدی سے کر لوں. کمالات الہی، یعنی کمالات تو ڈیوائن پرفیکشنز ہیں، اس دنیا میں تجلیات الہی کے ذریعے ظہور پذیر ہوتے ہیں. تو اس دنیا کو پروجیکٹ کرنے والی چیز جو ہے وہ کمال تو ایک ڈیوائن چیز ہے، انفینٹ ہے نا وہ. تو تجلی اس کا کوئی ایک ایسپیکٹ، کیونکہ اس دنیا میں کثرت ہے نا، ہر جو چیز ہے وہ ایک الگ تجلی ہے. کمالات الہی اس دنیا میں تجلیات الہی کے ذریعے ظہور پذیر ہوتے ہیں. یہ تجلیات جس قوت، تصرف کا مطلب ہوتا ہے قدرت، the power to do something. یہ تجلیات جس ڈیوائن انرجی کہہ لیں، تصرفات الہی کا نتیجہ ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی تجلی کہتے ہیں. اب وہ جو ڈیوائن پاور آف پروجیکشن ہے وہ کائنات میں جیسے کہ ہر طرف سرایت کی ہوئی ہے، ورنہ یہ کائنات ختم ہو جائے نا. یعنی کہ تو بس تو جیسے اگر کائنات ہے تو وہ جو تصرف ہے وہ بھی موجود ہے. اس لیے قرآن میں کہا نا کہ اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور ہر چیز کو ہمارے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے. تو یہ جو اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی جو قرب الہی ہے، یعنی کہ ڈیوائن ایمننس، یہ ایک پہلو ہے، اس کو رحمت کے ساتھ جوڑتے ہیں. دوسری طرف ڈیوائن ٹرانسینڈنس ہے، جس کو کہتے ہیں تنزیہ، کہ وہ کسی چیز کی طرح نہیں ہے، وہ بالکل ہر چیز سے بے نیاز ہے. تو یہ دو مسٹریز ہیں جو اس کائنات کی ہر چیز میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں. یہ اس کا وسیع تر معنی میں لے جائے تو جناب تدلہ جو ہے یہ وہ ڈیوائن پاور ہے، اور یہ جو کائنات ہے یہ اس کے آگے ایک پردہ ہے. اور ان کی سورس کیا ہے؟ ڈیوائن پرفیکشنز ہیں. تو یہ اس طرح سے اس پہ اب غور کرتے جائیں، بعد میں اور کر لیں گے. سوال رہ گیا تو آپ اور کیجیے گا. ابھی سائرہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر. جتنا سمپل ٹیکسٹ تھا اتنا ہی ڈیفیکلٹ بھی تھا. انہوں نے سٹارٹ میں پہلی لائن یہ بولی ہے کہ مشاہدہ جو ہے یہ مشاہدہ عظیم بولا ہے اس کو. تو مطلب کہ وہ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ کافی بڑی بات کر رہے ہیں وہ. اور پھر اس کے آگے انہوں نے جو مین اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نوع انسانی کے اس مثالی پیکر سے جو عالم مثال میں قائم ہے، اس طرح افراد انسانی ظاہر ہوتے ہیں. مطلب انہوں نے بتایا کہ افراد انسانی وہ جو آرکیٹائپ اور سمبل والی بات ہے کہ آرکیٹائپ سے سمبلز کس طرح سے آتے ہیں، اور اس میں انہوں نے شخص اکبر، عناصر اور فلک کی بات کی ہے، مائکروکازم، میکروکازم اور عناصر سے مجھے تھا کہ وہ جو واٹر، کولڈ واٹر، ارتھ والی بات ہے، فائر ایئر والی. اور پھر اس میں سے ایک پوائنٹ جو مجھے اسٹرائک کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان سب جب یہ ظاہر ہوتے تو سب سے پہلی چیز جو ان میں ظاہر ہوتی ہے وہ اپنے رب کو پہچاننا ہوتا ہے. تو باقی آگے ہم پڑھیں گے تو پھر زیادہ اچھا ایکسپلین. عباس صاحب جو بات کر رہے تھے نا، بڑی خوبصورت بات تھی. یہ اس سے بھی جڑ گئی آپ نے جس طرح پیش کیا کہ جو کانشیسنس ہے وہ ہر چیز میں ہونا لازمی ہے.
تو یہ وہی ہوا نا، رب کو پہچاننا بھی اسی میں آ گیا، اور قرآن کی یا حدیث کی زبان میں کہ ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے مگر تم سمجھتے نہیں ہو، وہ بھی اس کے ہی حوالے سے۔ تو وہ کل اچھی اس پہ بات ہوئی تھی، تو رمیشا آپ نے اگر پڑھا تو بتائیں۔ پہلے اسٹارٹ والا ہی تھوڑا سا پڑھا، یہ جو ویری گڈ۔ تو اس میں مطلب وہ میں یہ سوچ رہی تھی، مطلب عام زبان میں اسٹارٹ میں یہ جو نماز قرآن اور یہ ساری حج والی بات، میں وہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس کی بہت سمپل اگزامپل بھی ہم دیکھیں، اور جس طرح کل بھی بات ہوئی تھی علم اور اس کی کہ وہ ضروری ہے نہیں ہے، دماغ اور اس کی، تو وہ میرے ذہن میں آتا ہے جس طرح ایون باقی نیچر ہے، پھول وغیرہ ان کے لیے بھی پانی بھی ضروری ہے، سورج بھی ضروری ہے، گوڑی بھی ضروری ہے، ہوا بھی ضروری ہے۔ اب یہ بھی، اور پھر اس کا نیکسٹ اسٹیج یہ ہے کہ پانی کتنا خالص ہے، ہوا کتنی صاف ہے جو ان کو مل رہا ہے، تو ان کی گروتھ اس چیز پہ، تو انسان کے لیے خدا نے یہ چیزیں رکھی ہیں اس کی روح کی گروتھ کے لیے، نماز قرآن، اتنا کہ مطلب بالکل سمپلی دیکھیں۔ وہ تو ایسے بھی دیکھنا چاہیے، یہی تو خوبصورتی ہے کہ اس کا مطلب ہے سمپل بھی ہے اور کمپلیکس بھی ہے، اکارڈنگ ٹو ایچ پرسن، اور وہ دونوں ہی چیزیں اصل میں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نہیں وہ سیمسٹر ختم ہو رہے تو کام بڑھ گئے۔ گڈ گڈ۔ آپ نے پڑھا کوئی مشاہدہ؟ مشاہدہ جب مشاہدہ کیسے رہے گا؟ بڑا سمپل ہے، پڑھ لیجیے گا، مزے کا ہے۔ کبھی اور شاید آپ نے میرے کلاس میں پڑھا نہیں، وہ ہم نے سطاعت پڑھی، یاد ہے؟ نہیں لاسٹ کلاس میں میرے خیال سے تھا، لیکن میں نہیں، وہ کسی اور ٹرم میں، اچھا یا نہیں وہ آرٹ والوں کا۔ اچھا کوئی رہ تو نہیں کیا؟ یہ حتیم فاروق صاحب جی، حتیم آپ کوئی اپنا؟ مجھے نہیں آگے سمجھ، میں دیکھا تھا نہیں، بڑی خوشی مطلب مجھے بھی کچھ کرنے کو ملے گا۔ پڑھتے ہیں پھر۔ چوتھا مشاہدہ، یہ مشاہدہ عظیم اور تحقیق عالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس عظیم الشان اور جلیل القدر تدلی کی حقیقت سے مطلع فرمایا جو تمام بنی نوع بشر کی طرف متوجہ ہے۔ اب اس سے معلوم یہ دے رہا ہے کہ یہ مختلف ڈیوائن انرجیز ہے نا۔ ایک وہ تدلی ہے جو کائنات کو، اللہ تعالیٰ کی پرفیکشنز کو اس کائنات میں ظہور پذیر کرتی ہے۔ اب یہ دوسری تدلی ہے، ڈیوائن قدرت، پاور، مختلف چیز کرنے کی نا۔ ویسے لٹرلی مطلب ہوتا ہے کہ نیچے آنا۔ سورہ نجم میں ہے کہ وہ فتدلی and then he came down as close as 2 bows length۔ یہ معراج کا واقعہ ہے، یا اس سے بھی کم، او ادنا فتدلی نا، کہ اور وہ نیچے آئے، یعنی کہ ہاں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو کائنات سے بہت اونچے مگر ہر چیز کی شارک سے بھی قریب ہے۔ تو یہ آ رہے قریب والے ایسپیکٹ، اور اگر وہ وہاں موجود نہ ہو تو کوئی چیز اسی وقت غائب ہو جائے نا۔ ڈیوائن انرجی قدرت سے چیزیں رہتی ہیں نا، یعنی کہ کٹ بھی نہیں ہو سکتا نا۔ یہ مزے کی بات ہے کہ جیسے خیر لمبی جائے گی، اب ہمارے جب روح نکل جائے گی تو یہ تو ہلیں گے نہیں ہاتھ پاؤں۔ اب یہ ہاتھ پاؤں ایسی چیز سے ہل رہے ہیں جس کا کوئی فزیکل وجود ہی نہیں، اس کا پورا اس کی الگ ہے فلسفی کہ وہ کیسے پورے جسم میں دوڑ رہے، وہ اس کے اثرات۔ وہ روح تو پیور چیز ہے، اس کا ڈائریکٹلی جسم سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس کانٹیکس میں
ذات کہہ لیں، تجلیات کہہ لیں، ذات کہہ لیں، کمالات الہی کہہ لیں. تو وہ اس جسم اور اس کمالات کے درمیان بھی کچھ چیزیں سٹل چیزیں ہیں تاکہ رابطہ قائم ہو. پھر اس سٹل چیز اور اس کے درمیان پھر اور سٹل چیزیں ہیں، اس کو سٹل باڈی کہتے ہیں، جو اور نیچی چیز ہے. لوگ سمجھتے ہیں بڑی اونچی چیز ہے. تو وہ لازمہ ہے for physical existence to be there. That's called the fifth element, quintessentia. یا نیوٹن کے وقت تک اس کو ایتھر جس کو کہتے ہیں. ایکچولی فزکس بالکل ہی فزیکل ہو گئی تو جبکہ وہ چاہیے ضروری، ورنہ چیزیں ہو رہی نہیں سکتی. پرنسپل ہوتا ہے نا کسی چیز کی. تو یہ تو بہت ابسرڈ سائنس ہے نا کہ چیزیں جیسے خود بخود پڑھی ہیں، وہ کہاں سے آئیں، کیسے آئیں، کیسے. خیر، یہ مشاہدہ عظیم اور تحقیق عالی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس عظیم الشان اور جلیل القدر تدلی کی حقیقت سے مطلع فرمایا جو تمام بنی نوع بشر کی طرف متوجہ ہے. اب یہ کیا ڈیوائن انرجی یا ایسپیکٹ ہے؟ اس تدلی سے اللہ تعالیٰ کو منظور یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے تک پہنچنے کی راہ لوگوں کے لیے آسان بنائے. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ڈیوائن انٹینشن ہے، مقصد اس کا کیا بات ہے. اس تدلی کا عالم مثال میں ایک مثالی پیک ہے. یہ ہم باتیں بہت دفعہ کر چکے ہیں ٹریڈیشنل کاسمولوجی میں کہ موٹے موٹے تین درجے ہیں، ایک فزیکل، ایک اسپرچل یا لائٹ کا جس کی کوئی فارم نہیں ہے، پیور ایسنسز ہیں، اور دونوں کے بیچ میں جو ابھی میں بات کر رہا تھا ایک عالم مثال ہے کہ جس میں چیزیں فارم لیتی ہیں. آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. مضمون جو ہے وہ تو ایک انفینٹ چیز ہے، ایک ایسنس ہے، رحمت یا پیار یا جو بھی، تو وہ مضمون ہے، وہ تو پیور ایسنس ہے، فارم نہیں ہے. تو عالم خیال میں کوئی فارم لیتا ہے اور پھر جب اس کاغذ پہ میں لکھ دیتا ہوں الٹیمیٹلی تو وہ اس فرشتے کی آواز ہے جو اس ہائی اسپیڈ پہ غالب سریر خامہ، یہ جو سرسراہٹ ہے میرے قلم کے چلنے کی، یہ اصل میں تو پھر اس فرشتے کا گانا ہے، نوائے سروش ہے، آواز ہے. تو انسپریشن تو اسپرٹ سے آتی ہے، یہ وہ سارا ہو گیا. اس طرح ڈیوائن انٹینشن تو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے یا ایک انفینٹ چیز ہے، تو وہ جب تک کوئی مثالی فارم نہیں لے گی اس دنیا میں، فارم میں نہیں آئے گی فزیکل فارم. جی آپ سمجھیں اس مطلب یہ ارسطو افلاطون سے یہ امیج استعمال ہو رہی ہے کہ there is the essence of a thing, then there is the form of it in the carpenter's mind. Chair is an abstract concept, then he thinks about the chair formally. جب یہ ہوگا تو وہ بنا پائے گا. میں ساتھ میں وہ سوچ رہی تھی غزالی بھی یہی لاتے ہیں کلاسز میں جو میں نے سارا پڑھا ہے خیال اور اس کلاس میں پڑھا ہماری بات بھول جاتے ہیں. کوشش کر رہے ہیں. چلو، اس تدلی کا عالم مثال میں ایک مثالی پیکر ہے، یعنی کہ مثالی فارم ہے، اور وہاں سے یہ عالم اجساد یعنی کہ باڈیز، اس کی کل باسا بات کرتے ہیں نا ایکسٹینشن، فزیکلٹی کی از ڈیفائنڈ بائی ایکسٹینشن، اور وہاں سے یہ عالم اجساد میں کبھی انبیاء کی صورت میں بالعموم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بالخصوص، اور کبھی کتب الہی کی شکل میں بالعموم اور قرآن کی شکل میں بالخصوص، اور کبھی نماز کی صورت میں اور کبھی حج کی شکل میں ظہور پذیر ہوتی ہے. کتنا خوبصورت بیان کیا نا کہ ایک ایسنس ہے اور اس کی ویریس فارمز ہیں، بڑا یونیورسل سا. یہاں جی یہاں تک سمجھ آ گیا حتیم صاحب؟ میں نے اس تدلی کو جو اپنی ذات میں ایک ہے دیکھا اور یہ پایا کہ جیسے جیسے خارجی حالات یعنی کہ دنیا کے حالات جیسے جیسے
خارجی حالات اور اسباب ہوتے ہیں، یعنی کنڈیشنز اینڈ کازز. سبب ہوتا ہے کاز. نہیں یہ وہی یہی ہے بھائی صاحب. اردو ہے نہیں، یہ تو ہم نے کرنے نہیں، آگے جیسے. اچھا میں نے یہ پایا کہ جیسے جیسے خارجی حالات اور اسباب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی مناسبت سے وہ طرح طرح کے مظاہر میں صورت پذیر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، سمپل ہے. خارجی حالات اور اسباب سے میری مراد لوگوں کی عادات اور اطوار اور ان کے ذہنوں میں جو علوم مرکوز ہیں ان سے ہے. You see, at various times and at various geographical locations, cultures are different, people's temperaments are different. انڈیا میں مذہب کی شکل اور ہے، چائنا میں اور ہے، مزاج کے بالکل مطابق ہے. جو چیز ان کو زیادہ ان کی طبیعت کے مطابق وہاں وہ ہے، جہاں وہ ہے. تو یہ مطلب تھا. یہ شاید سمیہ نے پوچھا تھا کہ عادات سے کیا مطلب ہے. میں نے پوچھا تھا. ہاں آپ سمجھ آئی؟ جی اب سمجھ آ گئی. تو مطلب جس حساب سے جیسے لوگ ہیں اسی حساب سے ریولیوشن نہیں، یا یہ بات ہو رہی ہے؟ ہاں ریلیجن کی بات ہو رہی ہے. اتنا جی اتنا اتنا سارٹ آف براڈ کانسیپٹ آف ریلیجن ہے کہ بڑا ہی ریفریشنگ ہے. بالکل. خارجی حالات اور اسباب سے میری مراد لوگوں کی عادات اور اطوار، یہ تو ہو گئے ان کے نا کسٹم اینڈ دیئر ویز آف لیونگ اور یا بینگ، اور ان کے ذہنوں میں جو علوم مرکوز ہوتے ہیں. کوئی لوگ کسی چیز میں، عرب جو تھے زبان ان کا ہائیسٹ فارم تھی نا، مٹیریلی تو ان کے پاس اتنا نہیں تھا، بٹ زبان ایسی تھی کہ it was one of the Arabic of the time of the Quran was more ancient than the Hebrew of Moses time. بہت بڑی زبان تھی. تو کیونکہ جو ڈیزرٹ لوگ کے لوگ یہ چیزیں پرزرو کر لیتے ہیں، تو اس لیے قرآن کا اعجازی زبان ہے. اعجاز یعنی کہ اس کا معجزہ. عادات اور اطوار اور ان کے ذہنوں میں جو علوم مرکوز ہوتے ہیں ان سے ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس زندگی کے بعد بھی جب یہ لوگ عالم برزخ میں پہنچتے ہیں، وہی بیچ کی جو دنیا ہے جس کو ہمارے حدیث میں عالم برزخ بھی شاید کہا گیا، ورنہ قبر کہتے ہیں ہمارے جو نارمل تھیولوجی میں اس اسٹیٹ کو. یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ زندگی مرنے کے بعد عالم برزخ میں پہنچتے ہیں تو ان کی یہ عادات اور اطوار اور یہ علوم ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں. کیا بات ہے. Because they are parts of their soul. When the souls go, the body is left behind, but the soul goes and the spirit. اس لیے دو جنتیں ہیں نا، ایک سول کے لیے ایک اسپرٹ کی. جنتان. کیونکہ پلیٹو سے صاحب آپ نے کیا لفظ کہا تھا اس کا عالم برزخ کے لیے؟ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، وہ کیا تھا؟ میں مس کر گیا. عام تھیولوجی میں اس کو قبر کہتے ہیں، کیونکہ حضور کی بے شمار حدیثیں ہیں نا کہ یہ قبر میں ان کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا. اس لیے ہم دعا اگر یہ عالم برزخ اور عالم مثال دونوں میں مطلب وہ ہے ایک ہی چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے. یہ اس کے الگ الگ نام ہے نا، عالم مثال، عالم برزخ، قبر وغیرہ. اچھا تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ان کی عادات اور اطوار اور علوم ان کے ساتھ ہوں گے because they are parts of their souls and mind is in the soul. چنانچہ یہ لوگ اور ان کی یہ عادتیں اور ان کے یہ اطوار اور ان کے یہ مرکزی علوم ذریعہ بنتے ہیں. اب پورا وہ تجلی کا سسٹم بتانے لگے یا اس کے درجات بتانے لگے. اب زمین پہ یہ ہے، یہ لوگ ایسے ہیں and these are the knowledges which they have. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ تو یہ ذریعہ بنتے ہیں حضیرت القدس. حضیرت القدس کا مطلب the holy precinct، یعنی کہ جو ڈیوائن اسمبلی ہے. حضیرت القدس میں اس عظیم الشان تدلہ کے خاص مثالی پیکر میں بروئے کار آنے کا، یا یہ وہ ہے the highest center of the برزخی کہہ لیں. یہ میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا.
یعنی کہ جہاں پرائمری جو آرکیٹائپس ہیں وہ اترتے ہیں یا مثالی پیکر ان کا بنتا ہے, لائک دا سینٹر اینڈ دا ایپیکس ایٹ دا سیم ٹائم. یہ مرکزی علوم ذریعہ بنتے ہیں حزیرۃ القدس میں. اصل میں مطلب ہوتا ہے حزیرہ از لائک کورٹ, چار دیواری, قدس کا مطلب ہولی, دی ہولی پریسنکٹ. اس عظیم الشان تدلہ کے خاص مثالی پیکر میں بروئے کار آنے کا. تو یہاں وہ اسینشیل آرکیٹائپس شکل لیتے ہیں, سمبلز, یا مثالی پیکر ہی ہوگا شاید, کیونکہ یہ لکھا ہے نا مثالی پیکر میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم مثال ہی میں ہے, مگر the most holy and highest aspect of the عالم مثال. گلوب لے لینا, تو اس کا جو جیسے گنبد ہوتا ہے, اس کے جو ٹاپ seems to be the source of things. الغرض اس طرح ایک خاص زمانے میں اس تدلہ کا ایک مثالی پیکر حزیرۃ القدس میں بنتا ہے. تو یہ وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اور وہاں سے جب کہ ارادہ الہی اس کا متقاضی ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے, جس وقت کے دنیا کے علوی اور سفلی حالات, یہ فاضل صاحب نے سکھایا تھا, even within creation there are higher and lower aspects. علوی یعنی کہ اونچے اور سفلی یعنی کہ lower. علوی اور سفلی حالات اس کے لیے سازگار ہوتے ہیں. یہ مثالی پیکر عالم جسمانی میں نازل ہوتا ہے. بس ہوتا ہے. دیکھو نا, ہماری نماز ایکس طرح ہے, کرسچنس کی وائی طرح ہے, جوس کی زیڈ طرح ہے. فارمز تو الگ الگ ہے نا. اب یہ فارم جو ہے اس دنیا سے نہیں ہے, یہ فارمز اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, اور وہ ارادہ ڈائریکٹلی یہاں کام نہیں کرتا. اس کا پہلے عالم مثال میں ایک چیز بنتی ہے, ورنہ قائم نہیں رہ سکتی اوور ٹائم اینڈ اسپیس. اب ہمارا بھی مثالی پیکر ہماری پرسنالٹیز ہیں, ہماری سولز ہیں, ہمارا اس میں ذہن بھی ہے, سارا کچھ ہے, مگر ہمارا ایسنس تو اس سے اونچا ہے نا. وہ تو وہی ہے, وہ اسٹار جو ہے, روح ہے نا. جب تک روح ہے تو پروجیکٹ کرتی ہے ہماری پرسنالٹی کو. پرسنالٹی ہوگی تو یہ جسم میں بقا رہے گی. وہ ڈائریکٹلی نہیں کرتی, وہ تھرو دا مثالی تھنگ کرتی ہے. تو ہم نے بھی وہی. اگر اس دنیا میں فزیکل ہمارے جسم میں رہنا ہے تو ہماری جو مثالی ایسپیکٹ ہے وہ اس کا بھی رہنا بھی تو ضروری ہے. اور اس کی پھر آگے سورس روح ہے, پرٹیکولر ایسنس ہے, جو پرٹیکولر وہ آرکیٹائپ ہے. یہ بھی سمبل ہے, اور جو بیچ میں ہے وہ بھی سمبل ہے. وہ تو زیادہ اچھے معنوں میں مثال کو سمبل بھی کہتے ہیں. تیمور صاحب ایک سوال پلیز. جی. مجھے جو بات ایک اور سیکنڈری ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ورلڈ میں عالم اجساد میں تو اس میں تو ملٹیپلسٹی ہے ہی ہے. ایک ہی انسان کی نور سے, یا جو بھی آپ سمجھیں, جو خدا نے ایک معنی بنایا, اس سے ملٹیپل انسان جنریٹ ہو رہے ہیں, جیسے بھی مطلب آگے اس کا ذکر بھی آئے گا. اور عالم مثال میں بھی ملٹیپلسٹی ہے, وہاں بھی ان سب کاؤنٹر پارٹس جو ہیں وہ مثالی پیکر ہم سب کے موجود ہیں وہاں پہ. لیکن اس سے اوپر ایک ہی معنی یا ایسنس ایک ہی ہے جس سے یہ سارے نکل رہے ہیں. نہیں, یہ کافی آپ کا اچھا سوال. اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری جو پرٹیکولیرٹی ہے وہ تو رہتی ہے نا اپ ٹل دا ڈیوائن, ورنہ ہم پرٹیکولر بندہ نہیں آ سکتے. اونلی ڈفرنس از کہ جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں, جو وحدت کا ایسپیکٹ اس دنیا میں ملٹیپلسٹی نے اس کو چھپا دیا ہے, ہمیں لگتا ہے ہم الگ الگ ہے, مگر اصل میں تو وہ اوپر جیسے جائیں گے تو جو ہمارا یونٹی کا ایسپیکٹ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. ڈیوائن اسپرٹ تو ایک ہے, مگر اس کے اندر آرکیٹائپس تو ہر بندے کے ہیں نا, الگ الگ. جی بالکل سمجھ گیا. تو اس کا مطلب ہے اوپر, اس سے اوپر عالم مثال سے اوپر جب اس کا ہائیسٹ درجہ کراس ہوگا تو اس سے اوپر صرف یونٹی ہے. وہ خدا کے ہاں انسانی یونٹی تو ہے, مگر اس یونٹی کے اندر تو جیسے آپ اس کی مثال بڑی اچھی ہے, رنگوں کی مثال لے لیں.
جب وہ پرزم میں سے نہیں گزرتے یا کسی چیز پہ نہیں پڑتے، موجود تو ہوتے ہیں، کلر لیس لائٹ میں انفینٹ کلرز ہیں، تو جب کسی پرزم میں سے گزرتے ہیں یا سمجھے اس نیلی فائل پہ پڑھتے ہیں تو وہ نیلا الگ نظر آنے لگتا ہے اور لال الگ نظر آنے لگتا ہے، مگر اپنی سورس میں موجود ہیں، مگر ان کی جو یونٹی ہے اس میں وہ سورس میں یونٹی ہے، مگر اس سورس میں ملٹیپلسٹی بھی ہے، ورنہ یہ یہاں پہ ملٹیپلسٹی نہ ہو. اور جو پرزم ہے وہ آگے مثال ہے. پرزم ایک ایگزامپل ہی ہے، کہہ سکتے ہیں، یہ بڑے مزے میں کی بات ہے. یہ بھی کہا گیا کہ جیسے جو روح ہے وہ پرزم ہے. The colorless light passes through the divine spirit and refracts into the world. اور اس سے اوپر جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے یا جو نور محمدی ہے اس کا بھی یہی. میری آواز آ رہی؟ ہیلو، آپ کسی سے فون پہ بات کر رہے شاید ایسے لگ رہا ہے. میری آواز آ رہی؟ جن سے آپ بات کر رہے ہیں ان سے پوچھیں. کیا رہی ہے؟ اچھا اچھا، نہیں وہ میں یہی جو بات ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یونٹی ڈومیننٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس سے ریلیٹڈ وہ ایک بڑا اچھا فریم ورک بتایا ہے، گنو نہیں بتایا ہے بیسیکلی، کہ پہلے تو وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں نا کہ ایک فارمل مینیفیسٹیشن ہے جس میں یہ عالم مادی اور عالم برزخ ہے، اس کے اوپر پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈومین ہے نان فارمل مینیفیسٹیشن کی جس کو آپ اسپرچل ریئلم کہیں گے، پھر اس کے اوپر وہ بینگ کہتے ہیں اور نان بینگ، اس کے اوپر سب سے اوپر بینگ جو ہے وہ عالم وحدت کہہ لیں، نان بینگ جو ہے وہ ذات کا لیول کہہ لیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فارمل مینیفیسٹیشن ہے اور جو نان فارمل مینیفیسٹیشن ہے یہ تو عالم خلق ہو گیا نا، اس میں ڈسٹنکشن بھی ہوتی ہے، ڈسٹنکشن آلسو امپلائز سیپریشن، اس میں مختلف اشیاء میں سیپریشن ہوتی ہے، فارمل میں بھی اور نان فارمل میں دونوں میں، لیکن وہ سیپریشن کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے. مطلب جو فارمل مینیفیسٹیشن ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیپریشن کی کنڈیشن ہے وہ فارم ہے، کیونکہ فارم ایک یونیورسل کنڈیشن ہے جو کہ ڈیفائن کرتی ہے اس پوری فارمل مینیفیسٹیشن کو. اس سے اوپر بھی اشیاء میں سیپریشن ہوتی ہے لیکن سیپریشن کی کنڈیشن پھر فارم نہیں رہتی، اور اسی وجہ سے جیسے تیمور صاحب بتا رہے تھے کہ پھر وہ یونٹی والا اسپیکٹ جو ہے وہ پھر زیادہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ فارمل مینیفیسٹیشن میں یہ جو کنڈیشن آف فارم ہے بیسیکلی اس سے حدیں پیدا ہوتی ہیں اور ملٹیپلسٹی آتی ہے، تو وہ تو سیپریشن رہتی ہے ایون اسپرچل ریال میں بھی، لیکن اس سیپریشن کی جو کنڈیشن ہے وہ پھر فارم نہیں ہوتی، جو فارم والی کنڈیشن ہے وہ ہٹ جاتی ہے، وہ ریلیز ہو جاتی ہے، بٹ سیپریشن از اسٹل دیئر، ڈسٹنکشن اسٹل امپلائز سیپریشن. اور اس کے اوپر پھر جو ڈیوائن ریال میں جو آرکیٹائپس کا لیول ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی ڈسٹنکشن ہوتی ہے، بٹ دین دیئر ڈسٹنکشن ڈزنٹ امپلائز سیپریشن. پھر آپ چیزوں کو سیپریٹلی نہیں آپ تصور کر سکتے، لیکن ڈسٹنکشن پھر بھی رہتی، صرف ذات کے لیول کے اوپر ہر قسم کی ڈسٹنکشن ختم ہو جاتی. تو یہ ایک پوری ہائرارکی ہے جس میں ڈسٹنکشن رہتی ہے ٹل دی لیول آف دی آرکیٹائپس، اور سیپریشن پورے عالم خلق میں رہتی، صرف ذات کا وہ مقام ہے جہاں کوئی ڈسٹنکشن نہیں، کوئی سیپریشن نہیں. تو آئی تھاٹ کہ میں شیئر کر دوں، اس سے کسی حد تک کلیئرٹی ہو جاتی ہے، کسی حد تک. بہت شکریہ. ابھی ہم اس کو پھر پڑھنا جائے. بہت زبردست بادشاہ، تھینک یو. اللہ تعالیٰ نے مجھے استدلہ کے مختلف زمانوں میں مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہونے کی حکمت اور پھر استدلہ کی اس صورت کا دوسری صورت سے جو وجہ امتیاز ہے اور جو دراصل نتیجہ ہوتا ہے ان خارجی حالات اور اسباب کا جو استدلہ کا باعث بنتے ہیں، یہی کہ وہ پھر الگ الگ فارمز میں ظہور پذیر ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دی ٹائم اینڈ پلیس. الغرض اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حکمت اور اس وجہ امتیاز، جو ابھی عباس صاحب کہتے ہیں نا ڈسٹنکشن بٹوین تھنگس، امتیاز کا ہی مطلب ہوتا ہے نا کہ الگ الگ ہو جائے، ایک چیز دوسری چیز سے الگ ہو جائے. مجھے اس حکمت اور اس وجہ امتیاز سے آگاہ فرمائے. چنانچہ اب ہم انشاءاللہ استدلہ کی جو خود اپنی ذات میں ایک ہے حقیقت اور مختلف زمانوں میں اس کی مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہونے کی کیفیت بیان کریں گے.
یہ آپ خود ہی پڑھیں گے ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا. پرنسپل آ گیا نا, اور فاروق صاحب نے تو پڑھ بھی لیا. اس کو میرا تھا نا, جو میں تو آپ سے نا بیسک کانسیپٹ ہی کرنا چاہ رہا ہوں, باقی چیزیں آپ خود آرام سے کر سکتے ہیں. آگے تھوڑا چلتے ہیں. اچھا جی, شخص اکبر کے ظہور پذیر ہونے کے بعد جب افلاک میں سے ایک ایک فلک اور عناصر میں سے ایک ایک عنصر اپنی ظاہری اور مخفی روح کے ساتھ معروض وجود میں آتا ہے. یہ کل بات ہو گئی تھی کہ ایوری فارم آلسو ہیز اے اسپرٹ, جو مرضی ہو, انہوں نے روح آفتاب کی بات کی تھی. اسی سے ہر چیز کی تاثیر الگ الگ ہے. اسی لیے ہماری عام زبان میں یہ ہے کہ آم جو ہے وہ گرم ہے, لونگ جو ہے خشک ہے, الائچی وغیرہ ہے, دہی جو ہے وہ بھی ٹھنڈا ہے. تو ہم اس طرح سوچتے نہیں ہیں کہ آ گیا یار, تھینک یو, چلو ٹھیک, رکھ دو, ٹھیک, پانی تو پلا دو یار سادہ. اچھا جی, یہ آپ بات سمجھ گئے نا, یہ کل بات ہوئی تھی. بڑے خوبصورت وہ نانوتوی صاحب کا جو فٹ نوٹ بڑا خوبصورت تھا. جب افلاک میں سے ایک ایک فلک اور عناصر میں سے ایک ایک عنصر اپنی ظاہری اور مخفی روح کے ساتھ معارض وجود میں آتا ہے, تو ہر فلک اور ہر عنصر سے جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ ہم نے کل عباس صاحب نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بتایا تھا کہ جو بھی چیز وجود رکھتی ہے اس میں شعور یا کانشسنس ہونا لازم و ملزوم ہے. یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اور قرآن نے جیسے کہا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, گو کہ تم وہ تسبیح سمجھتے نہیں. حضور نے بتایا کہ سب درخت اور پتے جو ہیں ذکر کرتے, اور بھی اس طرح سے. یہ سارا وہ بڑا خوبصورتی سے ٹائن ہوتا ہے. تو ہر فلک اور ہر عنصر سے جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے رب کو پہچانا اور اس کی جانب میں عجز و نیاز مندی کی. اور اس ضمن میں نے ان میں سے ہر ایک نے خود اپنے فطری تقاضے سے شخص اکبر سے مدد لی. وہ یوں ہے کہ شخص اکبر بیسیکلی پوری کائنات کا نقشہ ہے نا, بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس. کیونکہ ہر چیز, دس از اے ٹوٹل کاسموس کو شخص اکبر کہتے ہیں. ابن عربی کی زبان میں اس کو کہیں گے انسان الکامل. تو یہ ان کی کلاس میں بڑی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ جیسے کسی بندے کی بات ہو رہی ہے. نہیں, یہ ٹوٹل کاسموس کی بات ہو رہی ہے. اٹ از کالڈ دا بگ مین, شخص اکبر. اصل میں پوری کائنات اس کا ریفلیکشن ہے. اور ہر شخص, کیونکہ ہم مائکروکازم ہے, تو ہم میں یہ خاصیت ہے کہ ہم ٹوٹیلٹی کا ریفلیکشن. کوئی جو شیر ہوگا یا سورج ہوگا وہ اس کے کسی ایسپیکٹ کا ریفلیکشن ہوگا, اور جو انسان ہے وہ ٹوٹل ریفلیکشن ہے. اس لیے اس کو دیکھیں انگریزی میں بھی میکرو کاسموس کہتے ہیں اور انسان کو مائکرو کاسموس. یہ بھی ٹھیک ہے فاروق صاحب. جی تیمور صاحب, یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. اس کو کسی ٹائم پہ جب موقع آئے گا تو تھوڑی تفصیل اور بھی اس کی چاہیے. مطلب بہت سارے سوال اٹھتے ہیں اس میں جو ڈسکشن سے کلیئر ہوں گے یا بتائیں گے, تو کسی ٹائم پہ اس کو ٹچ کریں گے انشاءاللہ, جو بھی مناسب ٹائم آئے. مگر یہ اس کا مطلب بیسک کانسیپٹ یہ ہے نا, پھر اگلی بات پھر سمجھ آئے گی کہ بھئی وہ ہر چیز کیوں مدد لے رہی ہے اس سے. ہر چیز وہ ہے جو اب ادھر ظہور پذیر ہو چکی ہے, مگر وہ مدد تو اپنی اسپرچل سورس سے لے رہی ہے. اور اس ضمن میں ان میں سے ہر ایک نے خود اپنی فطری تقاضے سے شخص اکبر سے مدد لی. اور یہ افلاک اور عناصر کیوں شخص اکبر سے مدد نہ لیتے,
آخر ان کی اصل اور ان کے وجود کا مبدا، یعنی کہ یہاں سے وہ پروجیکٹ ہوتے ہیں، اسٹارٹنگ پوائنٹ جو میں بات کر رہا تھا وہ یہی ہے. آخر ان کی اصل کہتے ہیں روٹ کو عربی میں. آخر ان کی اصل اور ان کے وجود کا مبدا تو شخص اکبر ہی ہے. اس کی اتنی خوبصورت ہندو ٹریڈیشن میں مت ہے، ایگزیکٹلی یہی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ٹوٹل کاسموس ہے، وہ کہتے ہیں اس کو جیسے شخص ہے نا، وہ بھی اس کو پرش کہتے ہیں. پرش کا مطلب ہوتا ہے بندہ. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ڈیوائن پرش تھا which was the total spiritual عالم مثال میں کہہ رہے ہیں یا جہاں بھی یا اس سے بھی اوپر اس کا جو ریالٹی تھی، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے برہما نے ایشور نے اس کو سیکریفائس کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور وہ ٹکڑے ایسے جب پھیلائے تو کائنات بن گئی. یہ ایگزیکٹ سمبلزم ہے، کیونکہ انڈین مائنڈ اس طرح سوچتا ہے، اس کو فارم میں ہی سوچتا ہے. ہمارے ہاں وہ ایبسٹریکٹ سوچا جاتا ہے. تو مطلب تو وہی ہے کہ یہ جو ایک امیج تھی وہ بکھر گئی. سائنس بھی کچھ اسی طرح سے سوچتا ہے، اس کو شاید امیج سمجھنی تھی کہ بگ بینگ تھا اور بس ادھر تک ہی ہے نا، وہ اوور آل ہولسٹک امیج نہیں ہے اس کے پاس. ہاں لیکن وہ جو اب ٹوٹی چیز میں ہی ڈھونڈ رہا ہے، اس میں اگر انسٹنکٹ انسان کی یہی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہوگا، ہوگا یونٹی سے، مطلب ایک یونٹ سے سب کچھ نکلا ہے. اب وہ اس طرح سے صحیح بالکل. ہاں جی، یہ بات سمجھ آ گئی ندا؟ جی کافی سمجھ آئی. گڈ. وہ اصل میں ادھر سے سائلنس رہتا ہے نا، تو بندہ سوچتا ہے سمجھ آئے کہ نہیں. نہیں، میں اصل میں وہ ریوائز کر رہی تھی کہ عالم خیال اور مثال کے بیچ میں کیا فرق تھا. کوئی عالم فرق لیول نہیں ہے خیال. جی عالم مثال اور خیال ایک ہی چیز ہے. عالم خیال اس سے اوپر والا لیول ہے. نہیں، ایک ہی. ایک ہی. تھینک یو. اس کو سٹل ریلم بھی کہتے ہیں، اور اس دنیا کو گروس مطلب کہ ہاں یعنی مٹیریل ریلم ہے. فارم ادھر بھی ہے، اور اس سے اوپر جو عالم مثال ہے اس میں بھی فارم ہے، مگر وہ سٹل. تو اس سے اوپر جو عالم روحانی ہے وہ فارم لیس ہے. اس سے اوپر پھر ڈیوائن وہ ہے. وہ تھوڑا سا باسا کی بات میں نا کنفیوژن تھا، تو میں نے کہا کر دوں، مگر بات کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں، بات ایک ہی ہے. آخر ان کی اثر اور ان کے وجود کا مبدا تو شخص اکبر ہی ہے. چنانچہ یہ فلک اور یہ عناصر اسی طرح ذات حق کی طرف متوجہ ہوئے جس طرح کہ خود شخص اکبر اس ذات حق کی طرف متوجہ تھا. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس سلسلے میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ شخص اکبر اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو تجلی تھی وہ سبب بنی ایک فیضان کا، جو ایک ایک فلک اور ایک ایک عنصر کے ادراک میں ایک خاص صورت میں رونما ہوا. یہ اس باب میں معرفت کا دوسرا نقطہ ہے. اب یہ بہت ہی اس کا بھی اصل میں نا پیرل قرآن شریف چل رہا ہے. سو امیزنگ. میں کل بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو 7 آسمان ہیں جو کہ اس دنیا کے آسمان سے اوپر ہیں، قرآنک ٹرم اس میں یہی کہا کہ ہم نے ہر آسمان کو اس کی وحی اس کا امر وحی کیا. اس کے پاس جو بھی پاور تھی، امر اصل میں خدائی پاور ہوتی ہے، ڈیلیگیٹ کی. اٹس ناٹ اباؤٹ اینی تھنگ فزیکل. یہ وہی بات کر رہے ہیں. سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی سامیا. جی سر. کیونکہ دیکھیں نا یہ تدلہ کا بھی جو بار بار ریپیٹ ہونے سے نا کلیئرٹی آ رہی ہے. تدلہ وہ ڈیوائن پاور ہے جس سے مختلف پرفیکشن جو ہیں وہ آگے پروجیکٹ ہوتی ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی وہی ہوا. اور تدلہ کا ہونا ضروری ہے فار دیٹ تھنگ ٹو بی مینٹینڈ. شخص اکبر اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو تدلہ تھی وہ سبب بنی ایک فیضان کا، جو ایک ایک فلک اور ایک ایک عنصر کے ادراک میں ایک خاص صورت میں رونما ہوا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے.
شخص اکبر افلاک اور عناصر کی تخلیق کے بعد عیان کا ظہور ہوا. یہ ابھی ہم بریک لے لیتے ہیں. عیان آر دوز آرکیٹائپس آف یو می ایوری تھنگ. مطلب ہے یعنی ثابتہ وہ والے عیان. جی ہاں جی ہاں جی، یہ وہ والا ہے. سورس بھی کہتے ہیں، چشمہ بھی کہتے ہیں، صادر ہونے کی جگہ بھی، اس کا مطلب آنکھ بھی. یہ وہی پھر جو مترجم ہے وہ انہوں نے پھر اس کو پلیٹو کی فارم سے جوڑا. تو 10 منٹ بریک لے لیتے ہیں. زبیر صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس پہ لمٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو سمبل ہی لینا چاہیے. وہ پھر غزالی اور ابن العربی نے اس چیز کو اور واضح کیا ہے کہ ہاؤ ڈو سمبل، تھوڑا وہ پھر سٹل ہو جاتا ہے نا. مفسرین اس طرح نہیں کر سکتے. شکر ہے باٹم لائن. یہ والی بک اردو میں لانچ کر دیں گے. جی آپ اس کو بھی آرڈر کر سکتی ہیں، یہ سہیل اکیڈمی میں چھاپی ہے. میں نے آپ کو آپ ویب سائٹ سے آرڈر کر سکتی ہیں، ورنہ بتا دیجیے گا وہ پھر. جی عباس صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی وہ میرے دل میں ایک پوائنٹ آیا تھا، وہی وہ جو نیچر آف سپریشن ہے، فارمل سپریشن اور نان فارمل سپریشن، اس سے ریلیٹڈ ایک پوائنٹ ذہن میں آ رہا تھا. میری آواز آ رہی؟ ہلکی پھلکی آ ہی رہی ہے، زیادہ نہیں آ رہی. اب بتائیں آپ. جی ایک لمحے کے لیے تو صحیح ہو گئی تھی، اب دوبارہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. بس وہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا کہ وہ جو فارمل سپریشن یا جو فارمل بیریئرز ہیں وہ کائنڈ آف دے آر ہارڈ ان دا سینس کہ وہ انٹر پینیٹریشن الاؤ نہیں کرتے بٹوین تھنگس. لیکن جب ہم نان فارمل سپریشن یا بیریئرز کی بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑے سافٹ ہو جاتے ہیں، اس میں انٹر پینیٹریشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم کہتے ہیں کہ وحدت کا جو ایسپیکٹ ہے وہ یونٹی والا ایسپیکٹ ڈومیننٹ ہو رہا ہے. تو عالم مادی کے اندر اشیاء میں آپس میں میوچلی ایکسکلوسیو ہوتی ہیں، اور یہ عالم مادی سے لے کے آپ ٹاپ تک چلے جائیں تو بیسیکلی میوچلی ایکسکلوسیو سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور اوپر جائیں تو اینڈ میں پھر چیزیں میوچلی انکلوسیو ہو جاتی ہیں. صحیح. تو وہ بیسیکلی وہ بات سمجھ آ گئی تھی آپ کو تو آپ اچھا پہلے. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہو، صحیح ہو. اچھا جی، شخص اکبر افلاک اور عناصر کی تخلیق کے بعد عیان کا ظہور ہوا. یہ آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں مگر فٹ نوٹ میں بھی دیکھ لیتے ہیں. عیان جمع ہے عین کی. افلاطون کے نزدیک ہر چیز جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے، اس دنیا کے ماورا ایک دنیا ہے جس میں اس چیز کی اصل موجود. اس اصل چیز کو عین کہتے ہیں. ان عیان کو مسئلے افلاطون کا نام بھی دیا گیا ہے، پلوٹونک فارمز. یہ بات ہو گئی، پڑھتے ہیں. عیان کا شخص اکبر ہو گیا، افلاک اور عناصر ہو گئے، اس کے بعد ہر، ٹھیک ہے نا، یہ تو کانٹیکسٹ ہو گیا نا. اب الگ الگ چیزیں ان کا جو ایسنسز ہیں وہ عیان کہلائے. ان عیان کو ارباب انواع بھی کہا جاتا ہے. the lords of the نو کو کیا کہیں گے باس صاحب؟ اسپیشیز، لارڈز آف دا اسپیشیز. نو اسپیشیز، بنی نو انسان، بنی نو انسان. ہاں جی ٹھیک ہے، اسپیشیز ہو گئے یہ. چلو ان عیان کو ارباب انواع بھی کہا جاتا ہے. کہا گیا ہے. الغرض جب یہ عیان معرض وجود میں آئے تو ان میں سے ہر نوع کے الگ الگ احکام کا تعین ہوا. لیکن یعنی کہ گھوڑا، گدھا، شیر، انسان. لیکن یہ اس دنیا کا نہیں بلکہ عالم مثال کا ذکر ہے. اب ان انواع میں سے ایک نوع انسان ہے، اس لیے انسان کو کہتے ہیں بنی نوع انسان. اور یہ نوع اس لحاظ سے کہ اس میں معرفت الہی کی استعداد رکھی گئی ہے، اور یہ اپنے اعمال کی جواب دہ بھی ہے، اور نیز اسے بیکار اور مہمل نہیں چھوڑا گیا.
اور پھر اس بنا پر کہ اس کو خدا کی امانت کا حامل بنایا گیا ہے. قرآن شریف میں نا ہم نے امانت پہاڑوں کو دی، آسمانوں کو دی، مگر انسان نے قبول کر لی. دوسری انواع سے ممتاز ہے، اس لیے افضل البشر ہے. نہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں انسان کو، کہتے ہیں اشرف المخلوقات. جب عالم مثال میں نوع انسان کا یہ مثالی پیکر بنا تو اس سے تقسیم انحصاری کے قاعدے پر افراد انسانی ظاہر ہو کر عالم اجسام میں بھیجے گئے. تو یہ جو ہے حتیم صاحب کی فیلڈ کا لفظ ہے، یہ میتھمیٹکس سے انہوں نے لیا ہے، پرمیٹیشن کمبینیشن سے جو بنتا ہے. ابھی آتے ہیں اس میں. یہ ہے نمبر 3، تقسیم انحصاری. مثال کے طور پر کلمے کو ہم صرف اسم، فعل اور حرف پر ہی تقسیم کر سکتے ہیں اور ان کے سوا کلمے سے کچھ اور نہیں نکل سکتے. یہ تقسیم انحصاری کہلاتی ہے. anyway یہ اتنی بھی اچھی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر 4 نمبرز ہوں 1 2 3 اور 4 تو اس کا اگر ہم اس کو کیا کہتے ہیں، فیکٹوریل کہتے ہیں. 4 into 3 into 2 into 1 نہیں، اس کے نام کیلکولیٹر بھی ہوتا ہے، وہ جو ایکسپلینیشن مارک ہوتا ہے. اچھا، فیکٹوریل جو ہے نا، یعنی کہ اگر لیٹ سے 1 2 3 ہے، اس کی جو تقسیم انحصاری ہوگی وہ کتنی طرح ہو سکتی ہے، 3 into 2 into 1. اس کے 6 پرمیٹیشن کمبینیشن ہو سکتے ہیں. اے بی اے بی سی ہے نا، اے بی سی، اے سی بی، بی سی اے، سی بی اے، سی اے بی، یعنی 6 کمبینیشن ہیں تو 3 ہی اے بی سی. اب 4 ہوں گے تو کیا ہوگا، 4 into 3 into 2 24 کمبینیشن بنیں گے. سارے گاما، ساما گارے، سارے ماگا، ماگا ریسا اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ میرا خیال ہے یہ بات کر رہے ہیں، اگلے پیج پہ کلیئر ہو جائے گی. آنے لگے، یعنی کہ اس ایک میتھمیٹیکل کہہ لیں، پرمیٹیشن کمبینیشن کہہ لیں، مگر ہے تو سارے انسان، تو 9 تو ایک ہی ہے، این اس حوالے سے این ایک ہی ہے. ان افراد کے ظاہر ہونے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی موسیقار ہو اور وہ اپنے ساز کی تاروں کو جانچنے کے بعد یہ معلوم کر لے کہ ان تاروں میں یہ راگ ہے، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم. بیسیکلی سر کہنا چاہیے، پتہ نہیں عربی میں کیا ہے، وہ چیک کرتا ہوں. اس کے بعد وہ سوچے کہ اگر میں اس راگ کو فلاں راگ سے ملا دوں، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، اس راگ کو فلاں راگ سے ملا دوں تو ان دونوں کے ملنے سے یہ اور راگنیاں پیدا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک. These are combinations of 7 notes اور 6 notes الگ الگ ہیں، ان کو پھر ملا دیں تو کچھ اور چیزیں پیدا ہو جائیں گی. نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم. جیسے ابھی ہم نے دیکھا 4 کا فیکٹوریل 20 جو بھی 24 بنتا ہے، 3 کا 6 بنتا ہے، تو اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں، مگر یہ اس کی لمٹ ہے. اور نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم، جیسے کہ حصر کرنے والی عقلی تقسیم کے ذریعے کیا جاتا ہے جو پہلے ذکر ہوا. تو یہ وہی بات کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، پرمیٹیشن کمبینیشن کی بات کر رہے ہیں. وہ مولانا جو ہیں اس کو دوسری طرف لے گئے، وہ گرامر کی طرف لے گئے تھے، اس یعنی کہ جو مترجم تھے. اس کے بعد وہ ان راگنیوں کو ایک دوسرے سے ملائے اور اس طرح وہ بار بار کرتا رہے یہاں تک کہ وہ راگوں اور راگنیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو بہرحال محدود ہی ہوگی معلوم کر لے. اب وہ اپنے راگوں اور راگنیوں کو یاد کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہر راگ کے کیا اصول اور احکام اور ان میں سے ہر ایک کی کیا خاصیت ہے، اور نیز ایک راگ کو دن کے کس حصے میں اور کس مجلس میں، ظاہر دہلی کے رہنے والے تھے تو بڑے بازوق انسانی ہوں گے، کس حصے اور کس مجلس میں گایا جائے، اور دوسرے کو دن کے کس حصے میں اور مجلس میں. الغرض اس طرح راگوں اور راگنیوں کا یہ سلسلہ بے نہایت حد تک
چلا جاتا ہے. اب فرض کیا اگر اس موسیقار کی عمر ابد تک ممتد ہو جائے تو ظاہر ہے اس شخص کی راگوں کے معاملے میں یہ تجربہ کاری کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی. تو اس لیے لوگ جو پیدا ہوتے جا رہے ہیں الگ الگ. قصہ مختصر. نو انسانی کے اس مثالی پیکر سے جو عالم مثال میں قائم ہے، اس طرح افراد انسانی ظاہر ہوئے اور اس طرح وہ الگ الگ استعدادوں اور قوتوں کے مالک بنے. چنانچہ ان افراد انسانی میں سے بعض ذہین ہیں اور بعض کند ذہن اور بعض ان میں سے پاک نفوس رکھتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ حضیرت القدس، وہ ہم پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں، حضیرت القدس میں ان افراد کی ہمتیں، ان کے نفوس اور ان کی انسانیت کا جوہر یا ایسنس اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا. چنانچہ یعنی کہ یہ عیون اور اوپر ہے نا، کہ جو پرٹیکولرز ہیں وہ حضرت القدس میں ہے، وہ مثالی پیکر میں. چنانچہ وہاں یہ سب کے سب افراد اس طرح ہو گئے جیسے کہ یہ ایک چیز ہے. جب باز صاحب نے کہا کہ ہائر ریلمز میں یونٹی زیادہ قائم ہے اور ان پر ایک ہی نام صادق آتا ہے اور ان تمام کے تمام کا ایک ہی طرف انتساب ہے، یعنی کہ سورس ایک ہی ہے. حضیرت القدس میں ان سب کے ایک ہونے کا انسانی الہی نام رکھا گیا ہے، اور حضیرت القدس میں ان کے اس طرح ایک ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مختلف افراد انسانی کو باوجود ان کے باہمی اختلافات کے ان معاملات اور ادراکات میں ایک دوسرے سے قریب پاتے ہیں. چنانچہ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی اعظم کا نزول ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے جو عالم مثال میں ان کے لیے قدم صدقن اور ان کے پروردگار، اس پہ بھی آتے ہیں، ان کے پروردگار کی طرف سے مقام معلوم کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے. یہ بیسیکلی اگر میں ایک جملے میں بتاؤں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کا اپنا اپنا اسٹیشن اور مقام ہے نا، تو پرٹیکولیرٹی ہے، وہ جو اسکیم ہے وہ اس کا لاجک بتا رہے. اگر ہم آ جائیں حضیرت القدس، تمہیں کہیں یہ گمان نہ گزرے کہ جس مقام کو ہم حضیرت القدس کہہ رہے ہیں شاید وہ بنی آدم سے کئی مسافات دور ہوگا، یا وہ اس دنیا سے کہیں کسی بلندی پر یا کسی اور طرف واقع ہوگا. بات یہ نہیں ہے، بلکہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ حضیرت القدس اور بنی آدم میں اگر فرق و تفاوت ہے تو صرف مرتبے کا ہے، بود و مسافت کا نہیں، یا دوری کا اور ٹریولنگ کا نہیں، وہ پلین آف ایگزسٹنس الگ ہے. اور حضیرت القدس کو ہم سے وہی نسبت ہے جو روح کو جسم سے ہوتی ہے، جو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں. چو جہاں اندر تن و تن جہاں نہ دیدے، جان تو ہمارے اندر ہے، روح تو ہمارے اندر ہے، مگر جو ہمارا جسمانی آنکھیں واقع ہیں وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے. یہ ایک اور بک سے لیا ہے نہیں کہ اچھا یہ جو ہے نا قدمہ صدقن، اس کے قرآن کی طرف ہے، اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف، ان لہم قدم صدق عند ربہم. اس کو میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں. مطلب مقام among us too there is none but has a place assigned to it by God. by him، وہ بریکٹس میں by him. صاحب یہ حضیرت القدس اور یہ جو افراد میں جو یہ نسبت جو بتائی جا رہی ہے، یہ میرے خیال فادر صاحب نے وہ جو بتایا تھا کہ جو رشتہ یا نسبت نفوس ناطقہ اور عقل فعال میں ہے،
میرے خیال یہ اسی طرح کی ہے مجھے لگتی ہے، اگر مائکروکاسمیکلی دیکھا جائے کہ ہر نفس ناطقہ ایک فرد سے تعلق ہے، جبکہ عقل فعال کا تعلق جو ہے وہ تمام افراد کی نفوس ناطقہ سے ہے. تو میرے خیال وہ نفوس ناطقہ اور عقل فعال میں جو نسبت ہے نا، اسی طرح کی نسبت یہاں بھی ہے. یہ حضرت القدس میں اور یہ مختلف جو افراد ہیں انسان، یہ کیا ٹرمینالوجی کیا استعمال ہوئی تھی میرے ذہن سے نکل گئی. آئی بلیو سو یہ اس طرح کا ہے ریلیشن شپ. اس کو شاید وہ اس کو میکروکاسمیکلی بیان کیا جا رہا ہے یہاں. یہ اصل میں نا وہ ابن العربی کی ویکیبلری زیادہ استعمال کر رہے ہیں، وہ والی ویکیبلری ابن سینا فلاسفرز کی ہے. جی جی کنفیوژن بھی ہو جائے گی. ابن العربی والی زیادہ کلیئر ہے، یہ اس کو لیئرز میں دیکھ رہے ہیں نا زیادہ. ایک ہی بات ہے، یہ قرآنی جو آیت ہے نا، ان لہم قدم صدق عند ربہم، اس کا مطلب ہے among there is not one of us but has his known position. ابھی تو ہم اس اسکیم کی بات کر رہے ہیں، باقی تو کلیئر ہی ہے. اور یہی چیز ہے جو عالم مثال میں ان کے لیے قدم صدق اور ان کے پروردگار کی طرف سے مقام معلوم کی حیثیت رکھتا ہے. یہ مقام معلوم ایک اور قرآنی آیت ہے، سورہ صافات کی 100. بے شک ہاں بتائیں. اچھا یہ وہ ہے there is not one of us but has his known position، ہے نا جی. یہ آ گیا سورہ صافات. وما منا منا یہ کہ اللہ لہو مقاما معلوما وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ. تو مطلب پوائنٹ تو سمجھ گئے نا، ایک جو ایک الگ الگ وہ ہے. تو بس اتنا ہی ہے میرے خیال آج کے لیے. آپ ڈسکشن کر لیتے ہیں، کہ تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس 5-7 منٹ. اور جی عباس صاحب اگر آپ بات اپنی پوری کرنا چاہیں تو پلیز. نہیں، وہ اصل میں یہ میرے ذہن میں یہ وہ اس لیے آئی تھی کہ وہاں ادھر بھی کیا کہتے ہیں ایک ڈسکشن ہوئی تھی کہ جی جب وہ فاضل صاحب بتا رہے تھے کہ نفس ناطقہ متصل ہو جاتا ہے عقل فعال کے ساتھ، تو وہ ابن سینا نے اس کو کرٹیسائز کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر اس طرح تو جو بھی نفس ناطقہ متصل ہوگی تو پھر تو وہ اٹ ول گیٹ آئیڈینٹیکل ٹو عقل فعال. تو اس کو رد ملا صدر نے اس طرح کیا تھا کہ نہیں، ہر نفس ناطقہ مختلف ہے اور ہر اپنی اپنی سطح پہ اپنے اپنے فریم آف ریفرنس سے اتصال کرتی ہے عقل فعال کے ساتھ. ان دا سینس کہ عقل فعال جو ہے اس کو ایکسپلین ملا صدر نے اس طرح کی کہ جیسے ایک جینس ہے اینیمل کا، حیوان. اب اس کے اندر کافی ساری فردر سپیشیز آ جاتی ہیں، جیسے انسان ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، شیر ہو گیا، بلی ہو گئی. اب یہ سب کے سب جو ہیں یہ ایک ہائر کانسیپٹ کے اندر انویلپڈ ہے، انکلوڈڈ ہیں، لیکن اپنی اپنی شناخت کے ساتھ. اس طرح نفوس ناطقہ بھی عقل فعال کے اندر انویلپڈ ہیں. وہ عقل فعال کی نہ یونٹی ڈسٹرب ہوتی ہے نہ کچھ اور، لیکن اپنی اپنی شناخت کے ساتھ وہ ہوتے ہیں. تو وہ ہر ایک کا اپنا جو مقام ہے، یہ اس سے میں اس کو میں ریلیٹ کرنا چاہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہے، اپنی اپنی شناخت ہے، لیکن اس کے باوجود ایک وحدت ہے. یہ اس کانٹیکسٹ میں ان کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا بیسیکلی. جی جی صحیح ہے. وہ پھر اس لیے میں نہیں چاہ رہا تھا نا، کنفیوژن ہو جائے گی، مکس اپ ہو جائے گی ٹرمینالوجیز. یہ مثال صرف وہ ریلیشن شپ بتانے کے لیے کی ہے کہ مطلب وہ جو حیوان ہے وہ اس کی کورسپونڈنس ہو رہی ہے عقل فعال کے ساتھ، اور اس حیوان کے جینس کے اندر جو مختلف جتنے بھی اسپیشیز آ رہے ہیں، جیسے انسان کی نوع ہے، پھر بلی کی ہے، شیر کی ہے، جو بھی آپ جتنی بھی انواع جن کو آپ حیوان کے ٹائٹل کے اندر یا کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں، وہ حیوان ایک سنگل کانسیپٹ ہے جس کے اندر یہ تمام انواع جو ہیں وہ انکلوڈ ہے، وہ امبریس کر رہا ہے ان سب کو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، وہ یہ بھی تو یہی تو بتا رہے ہیں نا. تو ہم ایک اور کنفیوژن ہی ہو گئی. یہ بتا رہے شخص اکبر اس دوسرے فریم ورک میں بتا رہے ہیں نا، وہی چیزیں بتا رہے. شخص اکبر تو ایک ہی ہے، الگ تھوڑی ہے. پھر جی
यूनिटी से मल्टीप्लिसिटी की तरफ आ रहे हैं। ये कह रहे हैं ना, जब आलम मिसाल में नौए इंसान का ये मिसाली पैकर बना तो इससे फिर आगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के असूल से और लोग निकले। तो यूनिटी भी है और फिर जो आप कह रहे हैं वो अलग अलग भी है। नहीं, मैं जो पॉइंट मतलब जिसलिए मैं मिसाल दे रहा था बेसिकली वो ये कि इब्न सीना की ऑब्जेक्शन ये थी कि अगर हर नफ्स नातिका अक्ल फ़ाल के साथ मुत्तसिल हो जाएगी तो हर नफ्स नातिका के पास अक्ल फ़ाल में जितनी भी नॉलेज है सारी की सारी आ जाएगी। यहाँ मतलब पे बहस हो नहीं रही ना, वो तो फिलोसोफर्स ने तो ऐसे ही सवाल करने ना, ये तो उरफा की बातें हो रही ना, ये तो नहीं, क्लियरली तो मैं प्रोटेक्ट कर रहा है चीजों को, इसमें उसका क्या था? नहीं वो वो फिलोसॉफिकल रैशनल वो जी है जी ना, जी उसका इधर कोई है नहीं ना, इसलिए मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ। जी 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 है ना जी, शख्स अकबर अफलाक और नासिर की तख्लीक के बाद आयान का ज़हूर हुआ, दीज आर दी एसेंसेस। इन आयान को फिर अनवा, और जब आलम मिसाल में नौ इंसानी का मिसाली पैकर बना, वो पीछे से आ रहा है, एक तसलसल से आ रहा है ना। एनीवे वो यूजफुल है क्योंकि इन्होंने पहले पढ़ा हुआ जो आप कह रहे हैं। वो मैं असल में वो जो मकाम मालूम वाली जो बात थी ना बेसिकली उससे मैं रिलेट करना चाह रहा था बेसिकली, वो जो एंड में आई थी बेसिकली। हाँ हर एक का अपना एक मकाम मालूम है, वो उससे मैं रिलेट करना चाह रहा था बेसिकली। जो यहाँ था मकाम मालूम, ये जो सबसे ऊपर है राइट साइड पे, टॉप राइट पे, ये जो है कि मकाम मालूम की हैसियत इख्तियार कर लेती है। अब वो मकाम मालूम हर नफ्स नातिका के लिए वो जरूरी है कि वो एक जैसा हो, बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा था। जी अच्छा, और किसी का कोई अब सवाल वगैरह? शेर साहब ने कोई बात नहीं, ओवरऑल तो सिंपल ही था। हाँ सिंपल ही था, आप फिर से लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि मगर दो तीन थीम्स थी ना, एक थी कि रेवलेशन या रिलीजियस फॉर्म्स के पीछे जो डिवाइन इंटेंशन तो एक ही है, तो वो कैसे कैसे अलग फॉर्म्स लेता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस, एक ये कॉन्सेप्ट था। अगला फिर वो ओयून वाला था मेरा ख्याल है। दो तीन इतने ज्यादा नहीं थे, या और था कोई फारूक साहब? जी यही था बिल्कुल। एक तो इसके साथ वो भी वो आयत एक है ना, खुदा के लम्हे की 5 लिखी है, अगर हम चाहते तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देते, मगर हमने चाहा कि तुम्हें अलग-अलग करें ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, या जो भी मतलब अल्लाह का मकसद है। उसमें बड़ा खूबसूरत है कुरान शरीफ में कि तुम एक दूसरे को पहचानो। वाह, नॉलेज जो है ना बड़ी खूबसूरत, यानी कि अल्लाह ताला की जो रंगारंगी है सिफात की वो और यहाँ हो, वरना तो महदूद हो जाती ना। वो तो इन्फिनिट, वो नहीं, एक में तो नहीं पूरी बात हो सकती कि ये उससे मुझे जहन उस तरफ जाता। अच्छा पॉइंट आपने ध्यान किया जी सर। सिंपल वर्ड्स में ये भी अगर हम पहले पॉइंट को करें कि एसेंस के जो आपने कहा ना वेरियस फॉर्म, जैसे उन्होंने बताया कभी हज होता है, कभी किताब के जरिए अल्लाह ताला देता है, क्या ये सारी चॉइसेस हैं इंसान के लिए कि वो ऊपर की तरफ मसलन अल्लाह के करीब जा सके? यानी ये एसेंस की तरफ से चॉइसेस हैं इंसान के लिए, या ये मौके हैं जिनसे वो अपने हालात तवार दुरुस्त कर सके, उस लेवल पे पहुंच सके कि तदल्ला उस तक पहुंच सके? ये तो नहीं, ज्यादा ग्लोबल बात है ना कि ये जब एक दुनिया पे ऐसा टाइम और ऐसा स्पेस आया कि भाई इन लोगों को हिदायत के लिए ये आखिरी रिलीजन जो भेजना है, उसकी एक फॉर्म है ना, अरबी में है ना, किताब की सूरत में है, खास तरह की इबादत है, तो वो हमारी चॉइस तो नहीं है, वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए चूज की है कि तुम लोग इस जरिए से मेरे पास आओ। उससे पिछली जो यही उम्मत मैं कह रही हूँ ना कि नमाज, किताब, हज जो है, ये सारी सूरतें हैं ना कि अल्लाह से करीब जुड़ने के लिए अल्लाह ताला ने हमें चॉइसेस दी ना। हाँ जी 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 जी, सही सही, यही बात असर, ये तो बड़ी, यही तो खूबसूरती है इस। चॉइसेस नहीं, ऑप्शंस थे। हाँ जी, चॉइस तो आपकी, मगर वो उस मामले में ही बात है, इसलिए मैं भी पहले कंफ्यूज हूँ। तो जी रमीशा, आप क्या फरमा? नहीं, मैं पिछली प्रोग्राम में मुझे बस एक कंफ्यूजन थोड़ी सी थी, हाँ जो मैं किया गया, जो आपने प्रिज्म वाली एग्जांपल दी थी, उसमें आपने जो प्रिज्म का पूछा था कि वो आलम बरज़ख होगा,
बीच में जो कन्वर्सेशन है कोई चीज कि आपने कहा था कि एक सोर्स है और फिर वो उससे पास होती है। उसमें वैसे जो है ना अभी सारा डिस्कशन है उसमें वो हजीरतुल कुद्स का वो मकाम है। अच्छा। ये वो टॉप मोस्ट जगह ना जहाँ से चीजों ने फिर नीचे जाए। जो प्रिज्म है उसको आप कह रहे हैं कह सकते हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा। ठीक है, लेकिन चले हम बहुत स्ट्रिक्टली उसको नहीं लेते, लेकिन जो आपने उसका कहा था वो सोल है और वो स्पिरिट है, ये या मुझे गलत लगा, मैं ये वो मैं उसमें फिर उसको और ऊपर ले गया था कि जो डिवाइन स्पिरिट है उसको भी बुजुर्गों ने इस तरह से कहा है कि जो डिवाइन परफेक्शन है, द डिवाइन स्पिरिट is also called the apex of all of creation. ये रूहानी दुनिया का भी जो एपेक्स है ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ठीक है, फी लैलतिल क़द्र, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह। बस इधर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह, रूह जो है वो मलाइका का सरदार है, यानी कि वो स्कीम होगी, 3 लेवल्स है ना। तो इस स्कीम में भी जो रूहानी दुनिया है जो कि बियॉन्ड द मिसाल है, हजीरतुल कुद्स के ऊपर है, नूर की दुनिया है, उसका भी एक एपेक्स है। तो वो रूह वो अल्लाह ताला की रूह है, रूहुल आज़म भी कहा गया है, फनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने द होली स्पिरिट क्रिश्चियंस जिसको कहते हैं उसको तकरीबन डिवाइन दे देते हैं ना, ट्रिनिटी की बुनियाद यही तो है कि वो डिवाइन हकीकत है। अब तो उसको भी प्रिज्म कहा गया है कि है तो एक ही है, उसमें से वो जो डिवाइन लाइट है वो रिफ्रैक्ट होकर मुख्तलिफ एंजल्स में नजर आ रहा है। उल्टा जाए तो है पावर्स तो सूरज, इसलिए उसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल। तो डिवाइन स्पिरिट की एक बहुत बड़ी मिसाल सूरज ही है कि उसके बियॉन्ड तो इन्फिनिट लाइट है। तो इसमें एक छेद है, उसमें से वो लाइट आ रही है, तो ये दुनिया जो है वो ज़हूर पज़ीर। अब वही सिंबल आप नीचे ले आए तो आलम मिसाल में, फिर आलम मिसाल का एक टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, उसका सेंटर होगा और एपेक्स होगा, तो वो हजीरतुल कुद्स कह रहे हैं। तो इस आलम मिसाल में प्रिज्म है, मगर उससे भी ऊपर चले जाए तो डिवाइन स्पिरिट है, जिसके नीचे ऑल ऑफ क्रिएशन है, स्पिरिचुअल, मिसाली एंड फिजिकल। 3 दर्जे है ना, फिजिकल, मिसाली और फिर स्पिरिचुअल, और उसके बियॉन्ड डिवाइन, स्पिरिट, सोल एंड माइंड, और फिर स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। सोल एंड माइंड उसमें था जो आपने स्टार्ट में बिल्कुल पहले माइंड सोल का ही हिस्सा। हाँ, तो वो वही था ना स्टार्ट में, वो जो हाँ, उसमें क्या था, उसमें ये स्टेजेस थी ना कि स्पिरिट, सोल और मैटर वाली जो थी। फिर उसमें आगे एक और स्लाइड थी कि जो सोल है उसमें फिर हायर फैकल्टी रीजन माइंड है, फिर सेंटिमेंट्स एंड इमेजिनेशन भी उसी में है, सेंसेस भी उसी में। हाँ, यानी कि हमने भी वही इस तरह रिफ्लेक्ट करा, इसलिए ये सर्कुलर है। कंट्रोल भी यही करता है पूरी कायनात को, इसलिए स्पिरिट और इंटेलेक्ट को एक ही लफ्ज से माना जाता है। द डिवाइन इंटेलेक्ट एंड द डिवाइन स्पिरिट आर सपोज्ड टू बी द सेम। तो ये जी डिस्कशन से और शायद क्लैरिटी आई हो। तैमूर साहब, इसमें चीज मैं, इफ यू डोंट माइंड, मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरे ज़हन में रेलेवेंट चीज आई। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, अच्छा, मुझे वो एक चीज जो बात ये आई थी ना कि तख्लीक का ज़हूर होता है, मुख्तलिफ सिफात हैं, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, और सारी उससे पूरी तख्लीक भी, कायनात भी वजूद में आती है, और इंसान के अंदर भी वो सारी की सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, वो शख्स अकबर और जो बहुत सारी चीज़ है। जोसेफ कैम्पबेल का एक बड़ा अच्छा वो बात करता है कि जो जब इंसान जन्नत अदन में था तो उस वक़्त मर्द औरत तो थे, आदम और हवा तो शायद थे, लेकिन उनको पता नहीं था, इंसान उससे अबव था। और जैसे ही वो फॉल हुआ तो उन दोनों को पता लग गया कि हम तो मुख्तलिफ हैं। तो इसी तरह वो कहते हैं कि हर सिफ्त की जो है वो ऑपोजिट्स की पोलैरिटीज हैं, और अल्लाह मियाँ जो है वो इन तमाम सिफात से
above ہے, یعنی کہ آپ خدا کو نہ مرد نہ عورت دونوں نہیں کہہ سکتے. کسٹمر یہ ہے کہ آپ خدا کو ہی کہہ دیتے ہیں, لیکن ادروائز ہی از بیونڈ ہی اینڈ شی. اسی طرح کریشن میں اسی طرح بنی ہوئی ہے, ایک بڑا ہے تو ایک چھوٹا ہے, ایک امیر ہے تو غریب ہے, ایک ٹھنڈا ہے تو ایک گرم ہے, ایک سفید ہے. تو بیسیکلی ڈویلٹی ہے کریشن کے اندر, ہر چیز میں ڈویلٹی ہے. اور جو واپسی کا سفر اگر انسان نے بھی کرنا ہے تو بیسیکلی جس طرح ہمارے بزرگ ہیں, جس طرح مولانا روم کا بھی آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ ایک وہ ترجمہ سنتے ہیں کہ وہ بیونڈ رائٹ اینڈ رانگ دیر از اے فیلڈ آئی ول میٹ یو دیر, یعنی کہ اس سے اوپر کی جو جگہ ہے وہ اس کے اندر جو ہے ڈویلٹی نہیں ہے, اس میں یونٹی ہے صرف. تو بیسیکلی ڈویلٹی کو ٹرانسینڈ کرنے کا سفر ہے. اور یہی بات بس بیسیکلی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ مطلب خدا ان سب اپوزٹ پول سے ابو ہے, اور یہ سارے اپوزٹ پولز اسی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں بیسیکلی, یا ایک طرح سے اس کی ثنا کرتے ہیں, سمبل ہیں اس کے سارے. صحیح بات ہے. نہیں بڑی خوبصورت بات ہے. اور جو صوفیاء انہوں نے اس پوائنٹ پہ بہت, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے نا اس بیونڈ پوائنٹ کا. اور وہ ہندوازم میں تو ویدانتا میں تو وہ کلیئر ہے, ویدانتا میں کہ آپ نے اگر آپ امارت کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو غربت دیکھنی پڑے گی, اگر آپ اچھی چیز دیں گے تو آپ کو بری چیز بھی آئے گی, کیونکہ یہ پورا ایک قانون ہے. ہر چیز ایسے کہ ایک سٹک اٹھاتے ہیں تو ایک اینڈ اس کا ٹھنڈا ہے تو دوسرا اینڈ اس کا گرم ہوگا, وہ بھی آپ کو ٹچ کرے گی. تو بیسیکلی آپ نے سب کو ٹرانسینڈ کرنا ہے, سب کو ہی چھوڑ دو, کیونکہ سارا کا سارا مطلب بیسیکلی کریشن ہے, مایا سمجھ لیں, لیلا سمجھ لیں, جو بھی ہے اس سے بیونڈ جانے کی بات ہے. تو اگر ادویتا میں جانا ہے تو پھر آپ کو یونٹی کی طرف جانا ہے. ان کے یہاں بڑا ایکسپلیسٹ ہے یہ کانسیپٹ, ہمارے یہاں تھوڑا اور طرح سے چھپا ہوا ہے, لیکن بات ہمارے یہاں بھی وہی بات ہے. وہی بات بالکل صحیح ہے. جی سائرہ, آپ آج بڑی خاموش ہیں, آپ بھی کوئی کویسچن یا کامنٹ کریں. سر میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی, تھوڑا اوپر سے جا رہا تھا کافی, لیکن دوبارہ انشاءاللہ سنوں گی تو بہتر ہو جائے گا. میں وہی جو سمیہ نے بات کی, میں وہی سوچ رہی تھی کہ اسلام کو دین فطرت شاید اسی لیے کہا گیا کہ ہماری پرائمورڈیل نیچر سے سب سے زیادہ قریب لے جاتا ہے ہمیں یہ. اور لیکن اس کا ٹائم, جس ٹائم میں ہم اس کو لے رہے ہیں, وہ اگر رین آف کوانٹٹی میں اس کوالٹی کی طرف جانا اتنا ہی مشکل ہو چکا ہے. بس ایسی باتیں بس ذہن میں کچھ آ رہی تھی. ایک سوال آ رہا تھا ویسے کہ جو لیلۃ القدر ہے, اس کی جو حقیقت ہے, اس میں ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک اس میں مطلب وہ کہاں پہ نازل ہوا تھا, وہ دنیا عالم المثال میں آ گیا تھا, یا وہ اس دنیا میں جب نازل ہوا تھا؟ پتہ نہیں, میرے دماغ میں سوال آ رہا تھا بار بار. اصل میں بڑا ہی زبردست سوال ہے, کیونکہ شاہ ولی اللہ کے ذہن میں بھی یہ باتیں ہیں, اور یہ ایکسپلین, اور جو ابن العربی اور ان لوگوں نے یہی کہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ عالم مثال میں آ گیا. وہ شاید, اب میں بھول گیا ہوں کہ وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے تھا کیا, اور پھر وہ گاہے بگاہے حضور اس دنیا میں حضور کے دل پر اترتا رہا. تو یہ وہی لوح محفوظ سے اترتا ہے نا, لوح محفوظ میں آیا, وہاں سے پھر نازل ہوا ہے 22 سالوں میں یا 23 سالوں میں, جو بھی. وہ نہیں ہے لوح محفوظ, تو اور اس سے بھی اونچی چیز ہے. وہی نا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے نا, کہ قرآن کی بھی, مگر مطلب اس طرح ایکسپلین کیا ابن العربی نے, مطلب مختلف پوائنٹس آف ویو ہیں. نہیں, لیکن قرآن کے حوالے, قرآن تو لوح محفوظ کا ذکر کرتا ہے نا, اس کے بعد پھر اگر اور مزید ڈیٹیل آئی ہے تو پھر ذکر کیا ہوگا انہوں نے. کیونکہ ہاں کچھ قرآنی آیات ایسی ہیں وہ پھر انہوں نے اس طرح سے ایکسپلین کی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کہ پھر یہ کیسے ایکسپلین ہوگی نا, یہ بھی کہہ رہا ہے قرآن, یہ بھی کہہ رہا ہے, وہ پورا ڈسکشن ہے, مجھے یاد نہیں ہے. مگر یہ آپ نے پوائنٹ صحیح کیا کہ اس کو قرآنک پرسپیکٹو میں شاید لوح محفوظ سے ہی جوڑا جاتا ہے, مگر اس کو ام الکتاب سے زیادہ قرآن میں نا ام الکتاب سے بھی جوڑا ہے, جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ام الکتاب کوئی روحانی چیز ہے, اور یہ جو کتاب ہمارے پاس ہے یہ فزیکل چیز ہے. تو آئیڈیا وہی چل رہا ہے. تو ان سب کو ہی لے کے پھر یہ بزرگوں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو بھی اگر یوں سمجھے تیمور صاحب کہ کیونکہ قرآن خدا کا ورڈ ہے, اور کیونکہ خدا ایک ہے تو ورڈ بھی انڈیویزیبل ہی ہے اپنی حقیقت میں, سینس میں. لیکن جب وہ عالم مثال میں اور پھر عالم اجساد میں, یا جس میں عالم شہادت میں جس میں ہم رہتے ہیں, تو اس کے اندر تو ٹائم بھی ہے, اوپر ٹائم بھی,
اور اس میں ملٹیپلسٹی بھی ہے. تو جب اس میں وہ ظاہر ہوگا, نمودار ہوگا, تو ظاہر ہے اس میں ٹائم بھی ہوگی, کچھ پہلے ہوگا کچھ بعد میں ہوگا, پھر ملٹیپلسٹی بھی ہوگی, وہ ڈفرینٹ چیزوں میں اپنی ان میں بٹ جائے گا. تو مطلب پروبیبلی وہ جو لیلۃ القدر کی بات ہے کہ وہ پوائنٹ جس میں وہ یونٹی سے ملٹیپلسٹی میں آیا اور پھر آہستہ آہستہ مطلب نیچے آیا, وہ تو بات کی بات ہے, لیکن وہ پوائنٹ جس میں وہ اپنے میننگ سے, ایسنس سے میں بھی عالم مثال میں آیا, ہمارے پاس پھر آہستہ آہستہ اترا. نہیں یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ جو ابھی پچھلے چیپٹر یا اس چیپٹر میں جو نہیں پچھلے میں شاہ ولی اللہ نے یہی کہا ہے کہ وہ مثالی پیکر میں آتا ہے. تو اب ایک اور عالم نے یعنی کہ جو عرفانی اینگل سے بات کر رہے تھے اسی پہ, اور جو یہ کہا نا کہ یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے, تو اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ کے سٹیج کی بات ہے. کیونکہ قدر کہتے جب لفظ آئے گا تو وہ, اور روح کی بات ہوگی تو وہ امر سے اس کا تعلق ہوگا. اور کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کی تفسیر میں جب یہ امر آ جائے اور روح جو ہے کہتے ہیں نا فی امر ربی ہے, تو وہ پھر ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ والے پلین کی بات ہو رہی ہے. تو یہ انا انزلنا میں لگتا وہی ہے, اور تو اب وہ اس کو کس طرح سمجھنا چاہیے وہ ڈیٹیل میں جانا ہوگا کہ اس کو عالم مثال کہیں یا اس سے بیونڈ کہیں. ان کی اسکیم میں تو عالم مثال نہیں کہہ رہے. ان اینی کیس فزیکل سے اوپر اس کی کوئی نہ کوئی ڈسینٹ ہے, جو کہ جیسے فاضل صاحب کہتے ہیں وہ پھر مکمل اترا اور پھر ٹائم میں وہ آہستہ آہستہ نیچے. اور جی حتیم کچھ کامنٹ؟ میں اس کو جا کے دوبارہ پڑھوں گا. کیا میری آ رہی ہے لیسن بھی آپ سے وہ مل گیا صاحب جو پڑھا اس کی بیک گراؤنڈ کی اس پر چلے گی انشاءاللہ, پھر اس کو مل جائے گا اس پہ. ایکسلنٹ. جی سہیل پڑھو گے نا؟ کون رہ گیا؟ بس سب ہو گئے. ندا آپ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی سر, بس ایبزارب کر رہی ہوں کافی ساری چیزیں. بہت انٹرسٹنگ سیشن تھا, لیکن آئی تھنک دوبارہ سے سننا ہوگا اور ریڈنگ بھی کرنی ہوگی کہ اس میں بہت پڑھیں گے تو اب زیادہ اس میں نا سمجھ بھی آئے گی. ہے تو جیسے ڈینس ہے, اس لیے میں نے بیچ بیچ میں چیزیں چھوڑ بھی تھی کیونکہ وہ بہت پھر نہیں ہونا تھا اتنے ٹائم. تو وہ آپ اپنے طور پہ پڑھ سکتے ہیں, بٹ وونٹ بی ایزی. اور یہ پورشنز پھر بھی ایزی تھے جو چوز کیے. لیکن ایک ایکچولی پوائنٹ ذہن میں آ رہا تھا کہ اس کا میں ریلیٹ کر رہی تھی ڈفرینٹ ٹریڈیشنس کے ساتھ اور ڈفرینٹ ریجنز میں جو ریولیشنز آئی تھیں اسلام سے پہلے, تو ان کا میں سوچ رہی تھی کہ ان کا بھی مطلب ڈفرینٹ ٹائم اینڈ پلیس میں وہ آئے تھے, اور ان کا فارم الگ ہے, لیکن جو ایسنس ہے وہ تو مینٹین ہی رہا ہوگا اکارڈنگ ٹو دس پرنسپل. تو پھر ہم اپنی ٹریڈیشن کو یہاں سمجھنے کی کوشش کریں, لیکن ان کے ساتھ اگر ہم سم ہاؤ سملیرٹیز ڈھونڈیں یا اس کے ساتھ ہم جوڑیں تو آئی تھنک وہ بھی بری بات نہیں ہوگی. اور اس میں مجھے انٹرسٹ ہے وہ کمپیریٹیو سائڈ. تو ایکچولی یہ ایک ڈسکوری ہے جو میں نے خود کرنی ہے, تو اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں. جی یہ بہت ہی عمدہ آپ نے پوائنٹ کہا ہے, کیونکہ یہ شاہ ولی اللہ جو اسکیم بتا رہے ہیں اس سے ایک ہمیں فریم ورک آ جاتا ہے نا, جو ماڈرن اکیڈمیا کا فریم ورک تو بالکل ہی بہت ہی پرابلمٹک ہے نا. جی ان کا صرف ہسٹوریکل اور سوشل سائنس کے یہ ادھر سے لیا ہوگا, ان میں سے کہ ریلیجن بھی بندے نے خود ہی بنایا, اصل بات تو یہ. تو اس کے پھر اسباب جو ہے اس دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ فریم ورک بہت ہی زبردست اور ایکسپینسو اور اسلامک تو بڑا یونیک بھی ہے. کم لوگ ہیں جنہوں نے اتنی وسعت سے بات کی ہے کہ بیسکلی از ٹاکنگ اباؤٹ ریلیجن, اٹ انکلوڈز آل ریلیجنز. اور یہ بڑا قرآنک پرسپیکٹو بھی ہے. ان اللہ عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ ان الدین عند اللہ الاسلام, الدین عند اللہ الاسلام. اس کو کیونکہ قرآن ہی پرسپیکٹو سے اس کی تفسیر کی جائے تو اس کو بہت محدود بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس کو اس طرح شاہ ولی اللہ کی طرح ایکسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ایکسپینڈ کریں تو لفظ اسلام میں تسلیم جو اس کا روٹ ورڈ ہے, فار گاڈ ریلیجن از اسلام, اور اس کی تفسیر قرآن سے ہی ہوتی ہے.
یہاں پہ قرآن نے کہا کہ ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا سوائے اس نے کیا میسج لایا، لا الہ الا اللہ. تو ادھر پتہ چلتا ہے وہ جو ایسنس ایک ہے. تو دس جو شاہ ولی اللہ کا ویژن ہے وہ بالکل میچ کر رہا ہے جو یونیورسل ایسپیکٹ آف دا سیم ایکسپریشنز آر. تو بڑا اچھا. ہاں سوری، میں قرآن میں یہ بھی پڑھا تھا کہ جب بھی میسج آیا تھا لائک عیسائیوں کی جب بات بھی ہوتی ہے تب بھی ان کو مسلمان ہی بتایا جا رہا ہے. لائک قرآن میں مسلم کا ہی ورڈ یوز ہوتا ہے. ایگزیکٹلی وہ قرآن سے ہی سمجھ آ جاتی ہے. ہم لوگ اصل میں یہ سب کانٹیننٹ میں اتنا نیرو ہمارا وہ ویژن ہے بینگ مائنورٹی نا، تو زیادہ ہی ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. جہاں بھی مائنورٹی کوئی ہوگی ویسے ہی ہوتی ہے. مگر قرآنک ویژن از مچ بگر دین دس. اور ہمارے یہاں ظاہر وہ لوگ یہ بھی تو انڈیا کے ہی ہیں نا، ہمارے ہی ہیں، تو ایسے لوگ بھی رہے. تو خیر بہت اچھا آپ نے یہ جو پوائنٹ آپ لائیں. جی تھینک یو. اور ٹائم ہو گیا تو آئی تھنک ویل ہیو ٹو اینڈ. فاروق صاحب کچھ بات کرنے کے لیے شاید. نہیں بس بہت اچھا پوائنٹ یہ ندا نے دیا اور مطلب میں اسی کو اپریشیٹ کر رہا تھا. جی بہت بہت شکریہ. اب اگلا ٹیکسٹ آپ سے شیئر کریں گے فور نیکسٹ ویک انشاءاللہ.